ویلکم ٹو اسٹڈی پولیٹکس۔ آج ہم بات کریں گے تھیوری آف ڈیوائن اوریجن آف اسٹیٹ کہ اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے جو تھیوری آف ڈیوائن اوریجن ہے اس کی کیا آرگومنٹس ہیں، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے، اس کے بعد واٹ از تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، اس کے بیسک آرگومنٹس کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیوائن رائٹ آف کنگس کہ کنگس کا جو ڈیوائن رائٹ ہے اس کو کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آرگومنٹس دیکھیں گے، اور سب سے آخر میں کرٹیسزم دیکھیں گے۔ تو آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فورس تھیوری آف اسٹیٹ آف دا اوریجن کہ اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے جو فورس تھیوری ہے، اسی طرح سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے جو تھامس ہابس، جان لاک اور روسو نے دی ہے، ان پہ بھی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم تھیوری آف ڈیوائن اوریجن دیکھیں گے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری۔ اب ہسٹری میں کیا ہے، ایز اولڈ ایز پولیٹیکل تھاٹ کہ یہ جو ڈیوائن اوریجن کی تھیوری ہے یہ اتنی پرانی ہے جتنا پولیٹیکل تھاٹ پرانا ہے۔ گاڈ کریٹڈ اسٹیٹ ایز ہی کریٹڈ ایوری تھنگ ایلس۔ اب یہ ون آف دا مین آرگومنٹس ہیں، یہ والا اور نیچے والا، کہ خدا نے ریاست کو بنایا ہے۔ ریاست کو انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ کس نے بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ ایز ہی کریٹڈ ایوری تھنگ ایلس میڈ سرٹن پرسنس ٹو رول اوور ادرس۔ تو جس طرح خدا نے ریاست کو بنایا اسی طرح خدا نے چند انسانوں کو چن لیا ہے کہ وہ باقی لوگوں پر رول کریں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کوسچن نہیں کر سکتے یہ کہ یہ بادشاہ کیوں ہے، یہ ایسے کام کیوں کر رہا ہے، یہ اچھا رول کر رہا ہے یا برا رول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ خدا نے کنگز کو چن لیا ہے لہٰذا آپ اس پہ کوسچن نہیں اٹھا سکتے۔ اینشینٹ ایجپٹ کے اندر کنگز وار گاڈ کنگز، وہاں پر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو خداؤں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اگر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم دیکھی ہے جو بنی ہوئی ہے تو اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خداوند کہتے ہیں اور اس کے بیٹے کو فرزند خداوند کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو خداؤں کے نام سے ہی مخاطب کیا جاتا تھا اور انہیں خدا ہی سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میڈ سرٹن پرسنس ٹو رول اوور ادرس کہ خدا نے چن لیا چند لوگوں کو کہ وہ رول کرے دوسرے لوگوں پر، تو اینشنٹ ایجپٹ میں ہمیں اس کی ایگزامپل ملتی ہے۔ اسی طرح مڈل ایجز میں کنگز وار شیڈو آف گاڈ آن ارتھ، تو جس طرح جہاں پہ ہندوستان میں جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو ذل الہی کہتے تھے، ذل الہی یعنی خدا کا سایہ زمین پہ، تو کنگز وار شیڈو آف گاڈس تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا کی طرح ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں ہمیں ایجپٹ میں اور مڈل ایجز میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ارلی ماڈرن ٹائم کنگ جیمز ون اینڈ سر رابرٹ فلمر، بیسیکلی اس کے حوالے سے یہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو یہ تو بہت پرانا ہو گیا ایجپٹ میں، یہ مڈل ایجز میں ہو گیا، اور جو ماڈرن ٹائم پہ یہ تھیوری ہے یہ کنگز جیمز ون نے خاص طور پہ دی، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈوکیٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ سر رابرٹ فلمر بھی ملتے ہیں لیکن مین جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کنگز جیمز ون ہے، تو اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اسی طرح ود دا رائز آف سوشل کنٹریکٹ، اس تھیوری کے بعد جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا سوشل کنٹریکٹ جو کہ تھامس ہابس، جان لاک اور روسو نے دیا کی تھیوریز ہیں، تو اس کے رائز کے بعد یہ جو تھیوری ہے یہ کافی حد تک مدھم پڑ گئی اور اس کی جو امپورٹنس تھی وہ کافی کم ہو گئی۔ تو چونکہ ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، تو آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں اب کہ یہ تھیوری ہے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واٹ از تھیوری آف ڈیوائن اوریجن کہ ڈیوائن اوریجن کی تھیوری بیسیکلی ہے کیا، اس کے آرگومنٹس کیا ہیں۔ تو اس کے 3 بیسک آئیڈیاز ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، اسٹیٹ از کریٹڈ بائی گاڈ، ریاست کو کس نے بنایا، خدا نے بنایا، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وار کے ذریعے اسٹیٹ بنی، ایگریشن کے ذریعے اسٹیٹ بنی جس طرح فورس تھیوری کہتی ہے، یا سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے اسٹیٹ بنی کہ لوگوں نے آپس میں کنسنٹ کر کے اسٹیٹ آف نیچر سے نکل کے سول سوسائٹی بنا لی۔ تو ایسا نہیں ہے، اسٹیٹ کس نے بنائی ہے، اسٹیٹ خدا نے بنائی ہے۔ کنگز آر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ، جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے، انسان اپوائنٹ نہیں کرتے، کون اپوائنٹ کرتا ہے، ڈیوائنلی یعنی خدا کنگز کو بناتا ہے۔ دے آر آنسریبل ٹو گاڈ الون، وہ کس کو جواب دیں، صرف اور صرف خدا کو۔ فار دے رول اینڈ ناٹ ٹو دا ہیومن اتھارٹی، انسانوں کو جواب دے نہیں ہے، وہ جیسا اچھا رول کرے برا رول کریں جو مرضی وہ کریں، چونکہ خدا نے ان کو نامزد کیا ہے لہٰذا انہوں نے جواب بھی کس کو دینا ہے، خدا کو دینا ہے، انسانوں کو نہیں دینا کیونکہ انسانوں نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین آرگومنٹس ہے، یہ اس تھیوری کی ایسنس ہے کہ ریاست خدا نے بنائی، بادشاہوں کو خدا نے بنایا، اور جو بادشاہ ہیں وہ انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو ہی جواب دیں، مطلب وہ اچھا کریں برا کریں جو مرضی کرتے رہیں، آپ اس کو کوسچن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ٹو ڈس اوبے اے کنگ، کنگ کو ڈس اوبے کرنا، اس کی بات نہ ماننا۔ ناٹ اونلی کرائم، کرائم تو وہ ہے ہی، یعنی کہ ناٹ اونلی کرائم بٹ سن، وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ گناہ کیوں ہے، کیونکہ بادشاہ تو خدا نے بنایا، خدا نے اپوائنٹ کیا ہے، تو اگر آپ بادشاہ کی بات نہیں مان رہے تو بیسیکلی آپ خدا کی بات نہیں مان رہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، سن ہے، یہ گناہ ہے۔ سنس چوزن بائی گاڈ، چونکہ بادشاہوں کو خدا نے چوز کیا ہے سپیریئر ریزن، تو ان کی جو ریزن ہے وہ سپیریئر ہے، بیونڈ ہیومن انڈرسٹینڈنگ۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، چونکہ بادشاہوں کو خدا نے چن لیا ہے تو ان کی جو ریزن ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم عام انسانوں سے، آپ کے جیسے یا میرے جیسے انسانوں سے بہت اوپر کی ہے، اوپر کے لیول کی ہے۔
تو ہم ان کی کسی بھی آئیڈیا کو، ان کی کسی بھی بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، یا آپ نے یہ اچھا کیا یا برا کیا۔ تو بادشاہ کی جو ریزننگ ہے وہ بڑی سپیریئر قسم کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کوسچن نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے بادشاہ کو بنایا ہے اس تھیوری کے مطابق۔ اسی طرح پیپل مسٹ اوبے کنگس ایز بلائنڈلی ایز دے فالو گاڈ۔ تو جس طرح ہم خدا کو بالکل بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، یا عیسائی جس طرح سے ان کا اپنا مذہب ہے، یا جس طرح باقی مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ہر مذہب کا ماننے والا اپنے خدا کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے خدا کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں تو پیپل مسٹ اوبے کنگ ایز بلائنڈلی، تو اس کنگ کو، اس بادشاہ کو بھی بلائنڈلی فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کنگ کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا، انسانوں نے نہیں بنایا۔ تو یہ بیسک آرگومنٹس ہیں اس تھیوری کے، ٹھیک ہے۔ مین کریکس اس کا یہ 3 پوائنٹس ہیں، انتہائی ایزی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے میں نے بات بتائی یہ تھی اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے یہ تھیوری کیا بتاتی ہے۔ تو اسٹیٹ کے اوریجن اس کے حوالے سے اسٹیٹ از کریٹڈ بائی گاڈ، اسٹیٹ کو خدا نے بنایا، بات یہاں پہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگس کے، بادشاہوں کے ڈیوائن رائٹس کیا ہیں، اس کو یہ تھیوری کس طرح سے بتاتی ہے۔ تو پریزنٹڈ بائی کنگ جیمز ون، کنگ جیمز ون اس کے بڑے ایڈوکیٹ تھے، اور سر رابرٹ فلمر یہ بڑے ایڈوکیٹ تھے 17 سینچری میں، ٹھیک ہے۔ کنگ جیمز کوالڈ ود پارلیمنٹ، کنگز جیمز انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کوال کیا، کیونکہ یہ وہ دور چل رہا تھا جب برطانیہ کے اندر کافی جو پولیٹیکل سٹرگل تھی وہ جاری تھی، ٹھیک ہے۔ ایک طرف پارلیمنٹیرین تھے، دوسری طرف رویلسٹ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان ایک سٹرگل چل رہی تھی، کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس زیادہ پاور ہوگی یا کنگ کے پاس پاور ہوگی۔ تو جو کنگ جیمز ون ہے یہ بھی اسی دور کا پارٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو کلیم شیئر ان گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ میں یعنی پارلیمنٹ کے افیئر میں مجھے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہے وہ دی جائے۔ کنگ جیمز ون 1625 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1641 سے 1642 میں سول وار ہوئی تھی برطانیہ کے اندر، جس میں جو بادشاہ تھا وہاں پہ اس کو بی ہیڈ بھی کیا گیا تھا۔ تو کافی مطلب کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سٹرگل کا دور تھا۔ تو بادشاہ جو رویلسٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ جو بادشاہ اس کے پاس زیادہ پاورز آئیں، اور جو پارلیمنٹیرین تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں، جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ تو اس دور میں انہوں نے اپنی یہ تھیوری دی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب کنگ جیمز ون کا یہ کہنا ہے کہ ہی ٹولڈ ایس پارلیمنٹ، انہوں نے بتایا کہ کنگ کین نیور بی وشوس، کہ جو کنگ ہے وہ کبھی بھی وشوس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ بدعمال، برا، مورلی رونگ، کریکٹر وائز کچھ بھی اس میں نہیں ہو سکتا۔ ایون اف اے کنگ از وکڈ، اگر وہ بدعمال بھی ہے، مورلی وہ رونگ بھی ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، اٹ مینس گاڈ ہیز سینٹ ہم ایز پنشمنٹ فار دا پیپل سنس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہی ساری ختم ہوگی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنگ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کنگ برا ہے بھی تو وہ اس وجہ سے برا نہیں ہے کہ وہ خود برے کام کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے برا ہے کہ خدا نے باقی انسانوں کو سزا دی ہوئی ہے۔ گاڈ ہیز سینٹ ہم ایز پنشمنٹ، سزا کے طور پہ بھیجا ہے، فار پیپل سن، لوگوں کے گناہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اینڈ اٹ از ان لافل ٹو شیک آف دا برڈن وچ گاڈ ہیز لیڈ اپان دیم، اور خدا نے جس برڈن کو آپ کے کندھے پہ ڈال دیا ہے اگر آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر خدا نے بادشاہ کو، ایسے بادشاہ کو جو کہ وکٹ ہے، ٹھیک ہے، برے مال کرتا ہے، اس کو آپ پہ مسلط کر دیا ہے، تو اگر آپ اس کو شیک آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لافل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو آپ پہ مسلط کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کی ریزننگ، اس کی لاجک کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مین کریکس یہی ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، چونکہ خدا نے اس کو بنا دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو کوسچن نہیں کر سکتے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا انہوں نے کہی کہ یہ پنشمنٹ ہے لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کے اوپر پنشمنٹ کیا ہے؟ ان کے اپنے سینس کی، کہ ان پر ایک برا بادشاہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس کو کوسچن بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح مزید ان کا کہنا ہے کہ اٹ از ایتھیزم اینڈ بلیسفیمی ٹو ڈسپیوٹ واٹ گاڈ کین ڈو، کہ اگر آپ، یعنی کہ یہ بلیسفیمی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کوسچن کریں کہ خدا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ یہ باتیں کرتے رہیں کہ خدا پتہ نہیں یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، تو یہ بلیسفیمی ہوگی۔ سو اٹ پرزمپشن اینڈ ہائی کنٹیمپٹ ان اے سبجیکٹ ٹو ڈسپیوٹ واٹ اے کنگ کین ڈو، تو جس طرح آپ یہ کانٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ خدا کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا، تو آپ بادشاہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کنگز آر بریتھنگ امیجز آف گاڈ آن ارتھ، تو کنگز خدا کی ہی صورت ہیں، یعنی بریتھنگ امیجز، کہ وہ سانس لینے والی تصویریں ہیں، آف گاڈ آن ارتھ، کہ کنگ بادشاہ ایسے ہی ہے جیسے جو خدا ہے وہ زمین پہ سانس لے رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈیوائن اوریجن ہے، ڈیوائن رائٹ آف کنگز کا، اس کو کنگ جیمز ون کس طرح دیکھتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنی سپورٹ کے لیے یہ ساری باتیں کہیں، یا جو بھی ان کا مائنڈ تھا۔ اسی طرح جو رابرٹ فلمر ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ گاڈ کریٹڈ آدم اینڈ ایو، تو ان کی سٹوری یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو بنایا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی حضرت اماں حوا علیہ السلام پر۔ تو جس طرح حضرت آدم چونکہ وہ میل تھے ان کو فوقیت دی اماں حوا پر جو کہ فیمیل تھی، تو اسی طرح یہ جو پیٹرنل اتھارٹی ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنورٹ ہوتی ہوتی بادشاہوں کے پاس آ گئی۔ تو اب بادشاہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی جو ریاست ہے، اپنی جو سلطنت ہے، اس پہ وہ راج کریں جس طرح وہ چاہیں، کیونکہ یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو پاور ہے، یہ خدا کی طرف سے انہیں ملی ہے۔ تو یہ تھا بیسیکلی ڈیوائن رائٹس آف کنگ۔ اس کے بارے میں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس تھیوری پہ کرٹیسزم کیا ہے۔ اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ از ہیومن انسٹیٹیوشن ناٹ ڈیوائن، کہ جو ریاست ہے اس کو انسانوں نے بنایا، خدا نے نہیں بنایا۔ یعنی کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ باؤنڈری لگ گئی، یہ پاکستان بن گیا، یہ باؤنڈری لگی، یہ امریکہ بن گیا، اور اسی طرح یہ امریکہ ہے اور یہ انڈیا ہے اور یہ اسرائیل ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے خدا نے ساری دنیا کو بنایا، اس میں ارتھ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے انسانوں کو بنایا، ان کو ریزن دی، ول دی، اور انسانوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنائے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے ڈائریکٹ انٹروین کر کے ریاست کو بنایا۔ اسی طرح پولیٹیکل اتھارٹی کین ناٹ بی جسٹیفائڈ آن ریلیجیس گراؤنڈ، کہ آپ ریلیجیس گراؤنڈ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس سیاسی پاور ہے، چونکہ جو سیاست ہے یہ اس دنیا کے معاملات ہیں، یہ اس فانی دنیا کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مذہبی طور پہ اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اٹ از اگینسٹ ہیومن ریزن، یہ انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اب جس طرح یہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ اگر ایک کنگ برا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آپ کیا سمجھے کہ وہ خدا کی طرف سے سزا ہے انسانوں کے گناہوں کی، آپ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اٹ از بلیسفیمی ٹو ڈسپیوٹ واٹ گاڈ کین ڈو، اور اسی طرح اٹ وڈ بی بلیسفیمی کہ آپ یہ ڈسپیوٹ کریں کہ کنگ کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگینسٹ ہیومن ریزن ہے، یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں، تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح تھیوری لیو پیپل ایٹ دا مرسی آف کنگس، کہ آپ جو لوگ ہیں یہ کنگس کی مرسی پر ہیں۔ آپ کنگ جو مرضی کرے، جو مرضی کرتا پھرے، جس طرح یہ پہلے بات ہوئی ہے کہ کنگز آر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ، تو اگر آپ نے مان لیا ہے کہ بادشاہ کو خدا نے بنایا تو بس پھر آپ کچھ کوشچن ہی نہیں کر سکتے، آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، تو بس پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑا اور سب سے اہم کرٹیسزم ہے وہ اس تھیوری پہ، وہ میرے خیال سے یہ والا پوائنٹ ہے کہ ڈز ناٹ ایکسپلین دا سکسیشن اور اوور تھرو، کہ ایک کنگ کو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ خدا نے اپوائنٹ کر دیا، اب جو اگلا کنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک کنگ مر گیا، ٹھیک ہے، یا اس کی لائف میں وہ چینج ہو گیا، یا سب سے بڑی بات اس کو اوور تھرو کر دیا ہے، ریاست کے اندر ہی کنفلکٹ پیدا ہوا، فرض کرے سول وار ہوتی ہے، اور جو ایک بادشاہ ہوتا ہے دوسرا بادشاہ آ کے اس کو ہٹا دیتا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ خدا نے ایک دوسرے بادشاہ کو بھیجا ہے کہ وہ پہلے والے بادشاہ کو جس کو خدا نے ہی نامزد کیا ہے تو اس کو ہٹا کے ایک نیا بادشاہ بن جائے؟ تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ خدا اپنی ہی نامزد کی ہوئی چیز کو ہٹانے کے لیے ایک نئی چیز بھیج دے۔ تو اسی طرح پھر بادشاہ جو آپس میں جنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تو اس کو ہم کبھی بھی اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ بادشاہ ہے۔ تو یہ بالکل جس طرح یہ پوائنٹ ہے کہ اٹ از اگینسٹ ہیومن ریزن، یہ تھیوری ہیومن ریزن کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں جس میں ہم نے بات کی تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، کہ یہ اسٹیٹ کے اوریجن کے حوالے سے، اور جو ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو اگر آپ سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے حوالے سے، فورس تھیوری کے حوالے سے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اس کا ٹریڈیشنل کنسیپٹ کیا ہے، ماڈرن کنسیپٹ کیا ہے، ریلیجیس کنسیپٹ کیا ہے، پلیٹو اور ایرسٹوٹل وہ اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز، ریئلزم، لبرلزم، مارکسزم، سوشلزم، ان ساری چیزوں پہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔